السلام علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نون ون۔ آج ہم حروف کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ حروف کی اقسام۔ حروف تردید۔ تردید کا مطلب کسی بات کا رد کرنا، منسوخی۔ وہ حروف جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، یا تردید کے حساب سے تعریف کریں تو وہ حروف جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے ایک کو رد کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں حروف تردید کہلاتے ہیں۔ چائے، چاؤ، خواہ حروف تردید کی مثالیں ہیں۔ چاہے بولیں نہ بولیں، یعنی بولنے یا نہ بولنے میں سے چاہے کے لفظ کے ذریعے تردید کی جا رہی ہے کہ ایک بات کو اختیار کیا جائے، تو چاہے حرف تردید ہے۔ چاہو تو جاؤ یا مت جاؤ، یعنی جانے یا مت جانے میں سے ایک بات اختیار کرنے کے بارے میں چاہو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو چاہو حرف تردید ہے۔ ہاں جیو ہاں مرو، یعنی جینے یا مرنے میں سے ایک بات اختیار کی جا رہی ہے خواہ کے لفظ کے ذریعے، تو خواہ حرف تردید ہے۔ حروف استثناء۔ استثناء کا مطلب کسی عام حکم یا قاعدہ سے کسی کو الگ کرنا، علیحدگی۔ وہ حروف جو ایک چیز کو دوسرے چیز سے الگ کریں۔ جز، بجز، ما سوا، الا، سوا، بغیر حروف استثناء ہے۔ اس کے سوا ہمارا کون ہے، یعنی اس کے علاوہ ہمارا کون ہے، تو سوا کا لفظ اس جملے میں حروف استثناء ہے۔ ما سوائے اکرام سبھی ہوں گے، کہ اکرام کے علاوہ باقی سب ہوں گے۔ ما سوا کا لفظ جو ہے استثناء اکرام کو کر رہا ہے، تو اس لیے ما سوا حروف استثناء ہے۔ جز کیس اور کوئی نہیں آیا بروئے کار۔ جز کیس یعنی کیس کے بغیر، تو جز کا لفظ حرف استثناء ہے۔ تیرے بغیر سارا زمانہ اداس ہے، تیرے علاوہ، تو بغیر حرف استثناء ہے۔ حروف تعسف۔ تعسف کا مطلب ہے افسوس۔ وہ حروف جو افسوس کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ ہائے، وائے، افسوس، آ، حیف حروف تعسف ہے۔ ہائے بیچارہ جوانی میں ہی چل بسا، یعنی جوانی میں ہی چل بسنے پر افسوس کیا جا رہا ہے ہائے کے لفظ کے ذریعے، تو ہائے حرف تعسف ہے۔ افسوس، آگ لگنے سے سارا گھر جل گیا۔ گھر کے جلنے پر افسوس کے لفظ کے ذریعے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو افسوس حرف تعسف ہے۔ حیف کہ مصیبت میں بھائی بھی کام نہ آئے، کہ مصیبت میں بھائی بھی کام نہ آئے، اس پر افسوس کیا جا رہا ہے حیف کے لفظ کے ذریعے، تو حیف حرف تعسف ہے۔ حروف انبساط۔ انبساط کا مطلب ہے خوشی۔ وہ حروف جو خوشی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ آہ، واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ حروف انبساط ہیں۔ واہ کیا شاندار لباس ہے، یعنی شاندار لباس پر، تو واہ کا لفظ حروف انبساط ہے۔ آہ کیسا پیارا موسم ہے، پیارا موسم پر آہ کے الفاظ کے ذریعے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو آہ حروف انبساط ہے۔ سبحان اللہ کیا خوبصورت شعر ہے۔ خوبصورت شعر پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے سبحان اللہ کے ذریعے، تو سبحان اللہ حرف انبساط ہے۔ حروف تاکید۔ تاکید کا مطلب ہے زور دینا، سخت حکم کرنا۔ وہ حروف جن سے کلام میں زور یا تاکید ہو۔ ضرور، ہرگز، سراسر، زنہار، بالکل حروف تاکید ہیں۔ آپ ضرور غریب خانے پر تشریف لائیے گا۔
اب وہ غریب خانے پر تشریف لانے پر زور دیا جا رہا ہے، اس لیے ضرور حروف تاکید ہے۔ ہرگز نہ جاؤ، نہ جانے پر زور دیا جا رہا ہے ہرگز کے لفظ کے ذریعے، تو ہرگز حروف تاکید ہے۔ بالکل غلط ہے، یعنی غلط ہونے پر زور دیا جا رہا ہے بالکل کے لفظ کے ذریعے، تو بالکل حرف تاکید ہے۔ سراسر غلط، سراسر حرف تاکید ہے۔ حروف تنبیہ، تنبیہ کا مطلب ہے خبردار کرنا، سرزنش، جھڑکی۔ وہ حروف جو کسی کو دھمکانے یا خبردار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ خبردار، سن تو صحیح، دیکھو، ہیں حروف تنبیہ ہیں۔ خبردار، جو وہاں جانے کا نام لیا، وہاں جانے سے خبردار کیا جا رہا ہے خبردار کے لفظ کے ذریعے، تو خبردار حروف تنبیہ ہے۔ سن تو صحیح، جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، جہان میں تیری کیا باتیں ہیں، وہ ان کو سن تو صحیح کے ذریعے تنبیہ کی جا رہی ہے، اس لیے سن تو صحیح حروف تنبیہ ہے۔ ہیں یہ کیا غضب کرتے ہو، غضب کرنے پر جھڑکا جا رہا ہے ہیں کے ذریعے، تو ہیں حروف تنبیہ ہے۔ دیکھو، وہاں جانے کا خیال بھی نہ کرنا، دیکھو کے لفظ کے ذریعے خبردار کیا جا رہا ہے، تو دیکھو حروف تنبیہ ہے۔ حروف تخصیص، تخصیص کا مطلب ہے خاص، وہ حروف جو اسم یا فعل کے ساتھ آ کر خصوصیت پیدا کریں۔ محض، فقط، تنہا، اکیلا، خالی، صرف حروف تخصیص ہیں۔ صرف میں ہی نہیں آپ بھی جائیں گے، یعنی میں ہی نہیں کو خاص کیا جا رہا ہے صرف کے لفظ کے ذریعے، تو صرف حرف تخصیص ہے۔ میاں، کیا خالی چائے پر ہی ٹرخاؤ گے، چائے پر ہی ٹرخانے پر خاص کیا جا رہا ہے خالی کے لفظ کے ذریعے، تو خالی حرف تخصیص ہے۔ دل میں فقط ہے ایک تیری یاد کا چراغ، تیری یاد کو فقط کے لفظ کے ذریعے خاص کیا جا رہا ہے، تو فقط حرف تخصیص ہے۔ حروف تحسین، تحسین کا مطلب ہے تعریف، وہ حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں۔ شاباش، خوب، واہ واہ، آفرین، سبحان اللہ حروف تحسین ہے۔ واہ کیسا چھکا مارا ہے، چھکا مارنے پر تعریف کی جا رہی ہے واہ کے لفظ کے ذریعے، تو واہ حرف تحسین ہے۔ شاباش لڑکے، تم نے بڑی ہمت دکھائی، اب ہمت دکھانے پر تعریف کی جا رہی ہے شاباش کے لفظ کے ذریعے، تو شاباش حرف تحسین ہے۔ آفرین ہے تم پر، وہ کام کر دکھایا جو بڑے بڑوں سے نہ ہو سکا، بڑے کام پر تعریف کی جا رہی ہے آفرین کے لفظ کے ذریعے، تو آفرین حرف تحسین ہے۔ حروف ایجاب، ایجاب کا مطلب ہے قبول، منظور، وہ حروف جو پکارنے کے جواب میں یا اقرار کے موقع پر بولے جائیں۔ جی ہاں، اچھا، ٹھیک، درست، بجا حروف ایجاب ہیں۔ جی ہاں میں جاؤں گا، یعنی جانے پر اقرار کیا جا رہا ہے جی ہاں کے لفظ کے ذریعے، تو جی ہاں حرف ایجاب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بات کو منظور کیا جا رہا ہے اچھا کے لفظ کے ذریعے، تو اچھا حرف ایجاب ہے۔ بجا فرمایا آپ نے، آئندہ ایسا ہی ہوگا، کسی کی بات کو منظور کیا جا رہا ہے بجا کے لفظ کے ذریعے، تو بجا حرف ایجاب ہے۔ حروف نفی، نفی کا مطلب انکار، ایسے حروف ہیں جن سے نفی یا انکار ظاہر ہوتا ہو، نہ، مت، نہیں، نہ۔ مت جاؤ، جانے سے انکار کیا جا رہا ہے، تو مت کا لفظ حروف نفی ہے۔ شور نہ کرو، شور کرنے سے منع کیا جا رہا ہے نہ کے لفظ کے ذریعے، تو نہ حروف نفی ہے۔ ناشنا،
نا کا لفظ حروف نفی ہے۔ اب آپ سے آج کے سبق سے متعلق سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال، خواہ جیو یا مرو، اس میں خواہ کا لفظ کیا ہے؟ حروف تردید۔ تیرے بغیر سارا زمانہ اداس ہے، اس میں بغیر کا لفظ کیا ہے؟ حروف استثناء۔ ہائے بیچارہ جوانی میں ہی چل بسا، اس میں ہائے کا لفظ کون سا حرف ہے؟ حروف تعسف۔ واہ کیا شاندار لباس ہے، اس میں واہ کا لفظ کون سا حرف ہے؟ حروف انبساط۔ سراسر غلط، اس میں سراسر کا لفظ کون سا حرف ہے؟ حروف تاکید۔ خبردار جو وہاں جانے کا نام لیا، اس میں خبردار کا لفظ کون سا حرف ہے؟ حروف تنبیہ۔ دل میں فقط ہے ایک تیری یاد کا چراغ، اس میں فقط کا لفظ کون سا حرف ہے؟ حروف تخصیص۔ واہ کیسا چھکا مارا ہے، اس میں واہ کا لفظ کون سا حرف ہے؟ حروف تحسین۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں اچھا کا لفظ کون سا حرف ہے؟ حروف ایجاب۔ شور نہ کرو، اس میں نا کا لفظ کون سا حرف ہے؟ حروف نفی۔ شکریہ۔